جزاک اللہ جی، ماشاء اللہ۔ ہمارے ساتھی ایمان خالص کی باتوں کو بیان کرتے ہیں جس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، دل مضبوط ہوتا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب سے یہ ایمان عقیدے کی بات جماعت کے اندر اٹھی ہے اور دو شخصیات کھل کے سامنے آئی ہیں، ایک ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی اور ایک محمد حنیف کی۔ محمد حنیف کی باتیں، ان کے ساتھیوں کی باتیں سامنے آئی ہیں، اور دوسری طرف ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی سننے کا زیادہ موقع ملا ہے، کیونکہ ہمیں یہ محسوس ہو گیا کہ ایمان خالص جو ہے وہ ڈاکٹر عثمانی والی سائڈ پر ہے۔ ان کے نظریات، ان کا جوش اور جذبہ، ان کا خلوص اور ان کی محنتیں وہ سامنے اور زیادہ آئیں۔ تو یہ اصل میں ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ ایمان خالص کا مزہ ہی اس وقت آتا ہے جب دوسری طرف مشرکانہ لوگ کے ذریعے حامل لوگ ہوں اور منافقانہ انداز ہو۔ تو اب یہ مشرک بھی ہیں اور منافق بھی ہیں، سمجھ گئے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، لیکن ان کے اندر وہ خلوص نہیں ہے ان لوگوں کے اندر جو مخلص مومنوں کے اندر ہے، جو ہمیں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر اور ان کے ساتھیوں کے اندر، جو اصلی ساتھی ہیں، ان کے اندر جو اخلاص نظر آیا ہے، ان کے دلائل ہیں، توحید ہے، وہ اللہ کی طرف ہے، اور دوسرے جو ہے نا وہ غیر اللہ کی طرف ہے۔ یہ ثابت بس کہتے ہیں ایک مان لو، ایک سجدہ مان لو، بھائی ایک بھی نہیں مانتے، یہی تو مسئلہ ہے سارا۔ سارے انبیاء اللہ کو سجدے کرتے تھے، اللہ کو رکوع کرتے تھے، اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھتے تھے، مشکل اور مصیبت آتی تھی صبر کرتے تھے، خوشی آتی تھی شکر کرتے تھے، یہ بس یہ ایمان ہے۔ باقی ان کا یہ جو سامنے آیا ہے موقف کے مشکل اور مصیبت کے اندر، تو یعقوب علیہ السلام روتے رہے اور اللہ سے فریادیں کرتے رہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے وہ مشکل اور مصیبت دور کی تو یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے پہ گر گئے بے اختیار۔ یہ ان کا ذہن ہے۔ تو اور باقی جو وہ دلائل پیش کرتے ہیں، یقین کریں یہ وہی دلائل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایسے مریضوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ بالکل جس طرح بریلوی مولوی اپنے حق میں کچھ دلائل پیش کرتے ہیں، حالانکہ بڑے بڑے علماء ہیں۔ طاہر القادری کو اگر آپ اللہ کی صفات بیان کرتے دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ یقین کیجیے اتنی صفات بیان کرے گا جتنی ہم نے بھی کبھی نہیں بیان کی ہے۔ طارق جمیل کا بھی یہی معاملہ ہے، تقی عثمانی کا یہی معاملہ ہے۔ جس کو بھی کہو گے، فضل الرحمان کو کہو کہ اللہ کی کچھ صفات بیان کرو، ایک مومن کو اللہ سے کتنی محبت ہونی چاہیے یہ ذرا بیان کرو، اور ڈاکٹر اسرار کے کچھ بیان اسی طریقے سے سنیں، خود علی انجینئر کے بیان اسی طریقے سے سنیں، اگر وہ اللہ کی صفات بیان کرنے کے اوپر آ جائیں عقل حیران رہ جاتی ہے۔ لیکن یہی لوگ جب پھر شرک کی طرف آتے ہیں تو ان کی مت ماری جاتی ہے۔ یہ توحید کے اندھے ہیں، ان کی توحید کے اندر بھی شیطان نے شرک رکھ دیا ہے۔ اصل میں یہ پرابلم ہوئی ہے ان کے ساتھ، اور جب یہ باتیں ان کی سنتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے دل سے ایک دعا نکلتی ہے، مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، ایمان خالص کی نعمت واقعی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ہدایت ہے، یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ زیادہ آیتیں یاد کرنے سے نہیں آتی ہے، حدیثیں یاد کرنے سے نہیں آتی ہے، مخرج ٹھیک کرنے سے نہیں آتی ہے، اور اصول حدیث یاد کرنے سے نہیں آتی ہے۔ یہ تو اللہ کی دین ہے، جس کا دل اللہ کی طرف جھکا ہوا ہے، جس کے دل میں اللہ کی عزت ہے، اللہ کا وقار ہے، اپنے مالک کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، وہی اس لذت کو محسوس کر سکتا ہے۔ استقامت کے اوپر کتنا زور دیا گیا تھا کہ بس تم جب جاؤ ایمان خالص کے اوپر، یہ جمے نہیں ہیں، یہ پھسل گئے ہیں۔ تو کہتے ہیں اپنی مٹی کے اوپر جمے رہنا یعنی بہت بہتر ہے دوسرے کی سنگ مرمر کے اوپر سے پھسل جانے سے۔ تو یہ پھسل گئے ہیں، اصل میں دنیا دار قسم کے بن گئے، منافق قسم کے بن گئے۔ صحیح معنوں میں یہ مرتد ہیں، یقین کریں، اور الٹا ہمیں کہتے ہیں۔ تو کیونکہ مرتد وہ ہوتا ہے جو ایمان خالص کی خوبیوں کو محسوس کرنے کے بعد بھی پھر اس سے پھر پیچھے ہٹ جائے۔ ان کے اندر یہ چیز آئی ہے، محمد حنیف کے اندر 2-3 شیر کیا آ گئے ہیں، لیکن پوچھتے ہی نہیں اس سے جا کے، ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک سسٹم ایسا سیٹ اپ ایسا بن گیا کہ جو بھی ذرا سا بولے گا فوراً وہ سسٹم اس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں اس پر ذرا نظر رکھو کہ لگتا ہے یہ متاثرین پیسے ہیں، یہ بھی ان کی باتوں میں آ گیا ہے، اور پھر اس کے اوپر سے ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں، ذمہ داری سے ہٹا دیتے ہیں، پابندیاں لگا دیتے ہیں۔ اس چیز سے لوگ ڈرتے ہیں، اور ان کے جہل سے وہی بچے گا جس
کی نظر جو ہے نا وہ آخرت کے اوپر ہے. آخرت کا عقیدہ اتنا اہم ہے اللہ کے بندو. جن کی نظر جنت کے اوپر ہے کہ ہمیں جنت چاہیے، جنت کے شوقین ہیں اصلی، اور وہ جہنم سے ڈرتے ہیں، وہ کسی کی پرواہ نہیں کریں گے. وہ یہ انداز اختیار کریں گے کہ کسی پر چوٹ لگے، کوئی ہمارا نہیں ہے جو ہمارے مالک کا نہیں ہے. جو ہمارے مالک کی بات کو پیچھے ہٹا کے اپنی اور اپنے امیر اور اپنے اکابرین کی بات کو آگے لاتا ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، ہم اس کے دشمن ہیں.